السلام علیک یا حبیب اللہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں جب کہو قبر میں سرکار ہے پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں بے دفعہ وجڑ دی ہوں دی طاقت کے مدینے شریف جو مزو یاد جل کے وری بے دفعہ وجڑ دی ہوں دی طاقت کے جو بوہن لباس کا جان جو بلو پارو تھو کرے پریتی وطن جو بلو ادا شل نصیب تھے مڑن مومن کے وری بے دفعہ وجڑ دیئے خودی طاقت کے مدینے شریف جو مزو یاد جل کے وری بے دفعہ وجڑ دیئے خودی طاقت کے خدا کرے کبوتر اڈامی ونیا اولاد طرف یار دے جس بڑے اڈاما وسیب جو محمد اجاریا کیا کے وری بے دفعہ وجڑ دیئے ہوں دی طاقت کے مدینے شریف جو مزو یاد جل کے وری بے دفعہ وجڑ دیئے ہوں دی طاقت کے وری بے دفعہ وجڑ دیئے ہوں دی طاقت کے مٹھے ملکانا میں جھکے آیا جالے روحن را دنیا چھونا سجن کے سبالے اکھل جے اگیا منارا خدا عاشق جے وری بے دفعہ وجڑ دیئے ہوں دی طاقت کے مدینے شریف جو
दिल खे वरी बे दफ़ा वञण जी हूंदी तांग दिल खे ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے روحانی طور پہ شریک نہیں ہوتا، اور جو روحانی شریک نہ ہو تو اس کو کبھی بھی روحانی برکتیں ملا کرتی۔ یہ تو اللہ والوں کی محفلیں ہیں، یہاں تو ساری بات ہی روحانیت کی ہے۔ آپ لوگ تو خوش نصیب ہیں، میں خوش نصیب ہوں کہ ہم اللہ والوں کے در پر ان کے عرس کی محفل میں شریک ہوئے ہیں، کیونکہ میرا عقیدہ اور میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ والوں کے در پر وہی آتا ہے جنہیں اللہ والے بلایا کرتے ہیں۔ جنہیں ان کی طرف سے اجازت نہ ہو وہ کبھی بھی اللہ والوں کے ذکر میں آیا کرتے نہیں۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، جب آپ لوگوں کو اجازت مل گئی، آپ لوگ یہاں آ گئے، تو جب آئے ہو تو پھر خالی یہاں سے لوٹ کر نہ جانا، بلکہ اپنے دامن کو ان کے فیض سے بھر کر جانا۔ ان کا فیض پانا ہے نا تو کیسے پائیں گے؟ خاموش رہ کر۔ اور پھر میرا عقیدہ اور میرا ایمان تو یہ ہے کہ ہمارے کملی والے آقا کریم علیہ السلام اپنے روضہ اقدس کے اندر زندہ موجود ہیں، اور حضور فرماتے ہیں میرا جب کوئی غلام مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میں اس کے درود و سلام کو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو آج ہم یہاں دام کی سرزمین پر بیٹھ کر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے بھیجیں گے۔ میرا ایمان ہے کملی والے آقا ہمارا سلام سنیں گے بھی صحیح اور ہمیں اس کا جواب بھی عطا فرمائے گا، اور جنہیں جواب مصطفیٰ عطا کر دیں، جن کے لیے سلامتی کی دعا کملی والے آقا کر دیں، دو جہاں میں ان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو سارے مل کر گج وج کے حضور کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل غول من اللهوان مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی ملت حنفیہ دارم ملت غزرت خلیل حق پائے غوث اعظم زیر سایہ غر ولی. تھوڑی سی آواز کو بعد از حمد و درود و سلام لائق ست تعظیم و تقریب اسٹیج پر موجود جمیع علماء کرام مشائخ عظام خصوصاً جانشین قبلہ پیر علی فقیر رحمت اللہ تعالی علیہ قبلہ محمد رمضان قریشی صاحب زیدہ مجدہ قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد عیسیٰ نعیمی سمرو صاحب و دیگر جمیع علماء کرام مشائخ عظام معززین و حاضرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جاگ رہے ہو؟ مجھے عبد المجید بھائی نے بتلایا ہے کہ آپ لوگوں کے سیزن کا دور ہے, آپ لوگ جلدی سو جاتے ہیں, صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے, لیکن بزرگوں کی محفل ہے, ہم مہمان بن کر آپ کے پاس آئے ہیں, کوشش کریں گے زیادہ وقت آپ کا بھی نہ لیں, لیکن جتنی دیر آپ لوگ یہاں موجود ہیں کوشش کیجیے گا کہ جاگ کر بیٹھیے گا, کیونکہ میں کوئی پہلی بار ڈام میں نہیں آیا, الحمدللہ یہ میرا کوئی 8واں چکر آپ کے اس ڈام شہر میں, اور آپ میں سے بہت سے لوگ شاید میری طبیعت سے واقف بھی ہوں گے, نہیں تو میں ابتدا میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میرا مزاج اور میری طبیعت ایسی ہے کہ میں جاگتے ہوئے لوگوں کے درمیان میں خطاب کرتا ہوں, سوئے ہوئے لوگوں کے درمیان میں خطاب نہیں کرتا. جاگنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی بیداری کا ثبوت دینے والوں کے ساتھ, کہ جو سبحان اللہ کی صدا بھی بلند کرتے ہوں اور کم از کم جو بات پوچھی جائے اس کا بلند آواز میں جواب بھی دیتے ہوں. یہ نہ ہو کہ سمم بکمن منہ بند کر کے خاموشی کے ساتھ بیٹھیں انتظار میں کہ کب محفل ختم اور اٹھ کر جائیں, تو پھر نہ تو محفل میں آنے کا کوئی فائدہ ہے نہ محفل کا کوئی ذوق دوبالا ہونا ہے. تو اس لیے آپ لوگ جب تک ساتھ دیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو کچھ نہ کچھ ولیوں کی شان سنا کر جائیں گے, اور اگر آپ نے ساتھ نہ دیا تو جیسے مولانا صاحب نے فرمایا تھا ہم آدھے گھنٹے میں وما علیہ الا البلاغ کریں گے اور اپنی راہ لے لیں گے. ویسے بھی مجھے وہ ہمارے گاڑی کے ہمارے رفیق بھائی ہیں, وہ مجھے کہہ رہے تھے اگر رات 12-1 بج گئے تو رات ادھر ہی رک جائیں گے, صبح چلے جائیں گے. تو میں نے کہا رات رکنی نہیں ہے کیونکہ صبح جمعہ ہے اور ہم نے جمعہ پڑھانا ہے, تو اس لیے رات ہی نکلیں گے تاکہ وقت سے اپنے گھر پہنچ کر کچھ دیر آرام بھی کر سکیں. تو آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی, ورنہ پھر یہیں پر وما علیہ الا البلاغ. ساتھ دیں گے ہاں. مجھے پتہ ہے ڈام والے جو ہے نا وہ بڑے ماشاءاللہ عاشق مزاج ہیں اور حضور کے عاشق ہیں, اولیاء کے چاہنے والے ہیں اور ساتھ دینے والے ہیں, کیونکہ الحمدللہ جب بھی آیا ہوں ڈام والوں نے کبھی مایوس نہیں بھیجا. تو امید کرتا ہوں کہ آج بھی آپ لوگ مایوس نہیں بھیجیں گے. میرے ساتھ کچھ ساتھی ہر بار آتے ہیں کیونکہ ہم وہاں جا کر نا آپ کی تعریف کرتے ہیں, تو ہمارے ساتھیوں کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم بھی جا کر دیکھیں کہ ڈام کے لوگوں کا جوش ہے کیسا, جو علامہ صاحب آ کر ان کی تعریفیں کرتے ہیں. تو آج بھی ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ لوگوں نے اپنی
وہ جوش وہ جذبہ آپ نے دکھانا اور ہماری لاج بھی رکھنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ولیوں کا ذکر ہے، جو ولیوں سے محبت کرتے ہوئے جتنے اپنی محبت کا اظہار کرے گا اتنا فیض اس کا مقدر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء الزام سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، اور اولیاء الزام کے فیضان سے اللہ ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔ آج آپ اور میں یہاں اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت قبلہ عالی فقیر رحمت اللہ تعالی علیہ اور قبلہ دادا آری پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی اس محفل میں موجود ہیں، اور بزرگان دین فرماتے ہیں جب کسی اللہ والے کے عرس کی محفل ہونا، تو جب ان کے عرس کی محفل ہوتی ہے تو صاحب عرس کی خاص نگاہ اس محفل میں آنے والوں پر ہوا کرتی ہے، اور جو ان کی محفل میں آیا کرتے ہیں صاحب عرس خالی نہیں لوٹایا کرتے، اپنے روحانی فیض سے سب کو فیضیاب کر کے بھیجا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب یہاں آئے ہیں تو بزرگوں کے فیض سے فیضیاب ہو کر جائیں گے۔ حضرات ذی احتشام، جو آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا۔ کس سے خطاب فرمایا؟ اونچی آواز میں کس سے خطاب فرمایا؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ کس سے ڈرو؟ اللہ فرما رہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، لیکن معذرت کے ساتھ آج ہم دنیا کے ہر فرد سے تو ڈرتے ہیں لیکن رب سے نہیں ڈرتے۔ آج ہم دنیا والوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کیسی بات کر دی، ہم سارے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور اگر میں بھی کہوں کہ اللہ سے کون کون ڈرتا ہے تو ساری ہاتھ اٹھا لو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے ہم اس طرح رب سے ڈرتے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اس طرح جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ ہم سب کے دل میں رب کا ڈر رب کا خوف موجود تو ہے، لیکن جس طرح رب سے ڈرنا چاہیے اس طرح ہم رب سے ڈرتے نہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے کہہ رہے؟ مجھے بتلائیے کہ آج ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہماری مسجدیں آباد ہیں؟ کیا ہمارے مدرسے آباد ہیں؟ کیا ہم صبح و شام اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہماری زبان پر سچ جاری رہتا ہے؟ کیا ہم جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے؟ کیا ہمارے کاروبار میں جائز اور ناجائز کی تمیز کی جاتی ہے؟ کیا ہمارے کاروبار میں حلال و حرام کا فرق کیا جاتا ہے؟ کیا ہم حقوق العباد کی پاسداری کرتے ہیں؟ جب ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہر جواب ہمیں نفی میں ملتا۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ آج یا تو کوئی نماز پڑھتا نہیں، پڑھے گا تو 2 وقت کی، 3 وقت کی، 4 وقت کی، کبھی پڑھ لی تو کبھی چھوڑ دی۔ قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں، اور جب سے یہ موبائل آ گیا اس سے ہماری جان ہی چھوڑتی نہیں۔ موبائل دیکھنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے، لیکن قرآن کھول کر پڑھنے کے لیے ہمارے پاس 5 منٹ بھی نہیں۔ کیا ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزر رہی؟ جب ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں نہیں گزر رہی۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے
ہماری زندگی اس انداز میں نہیں گزر رہی. جب ہماری زندگی اللہ رسول کے فرمان کے مطابق نہیں گزر رہی تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کیونکہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں پھر ان کی زندگی نافرمانیوں میں نہیں گزرا کرتی، بلکہ ان کی زندگی تو رب کو راضی کرتے ہوئے گزرا کرتی ہے. اور جن کی زندگیاں رب کو راضی کرتے ہوئے گزر جائے پھر وہ دنیا سے جا کر بھی ان کا نام و نشان مٹتا نہیں، بلکہ ان کے مزارات بنا کرتے ہیں، اور اللہ تعالی صبح قیامت ان کے نام و نشان کو زندہ و تابندہ کر دیا کرتا. خالق کائنات نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس طرح اللہ نے زندگی گزارنے کا حکم دیا اس طرح اپنی زندگی گزارو. جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم ارشاد فرمایا ہے، 5 وقت کی نماز فرض فرمائی ہے، ماہ رمضان کے روزے فرض فرمائے ہیں، قرآن کی تلاوت ہمارے لیے لازم ہے، قرآن کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنا ہم پر لازم ہے، حضور کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنا ہر مسلمان پر لازم ہے. جب ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزارنے والے بن جائیں تو سمجھ لو کہ ہمارے دل میں رب کا خوف پیدا ہو گیا. اور جس دل میں رب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے نا تو اللہ اس کے ایمان کو مکمل فرما دیتا، ایمان مکمل فرما دیتا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ اونچی آواز میں اللہ سے ڈرو. اور پھر آگے دوسرا حکم ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. ایک اللہ سے ڈرو اور دوسرا میرے نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کر لو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوکاروں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. 2 حکم ارشاد فرمائے. رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے میرے مولا تو نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو. جس طرح اللہ نے زندگی گزارنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اپنی زندگی اس طرح گزارو. میرے مولا ہم اگر تیری اطاعت و فرما برداری میں، تیرے احکام کی تعمیل کے اندر تیری فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے تو کیا انعام ملے گا؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے جب تم اپنی زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو بنا لو گے تو اللہ تمہارے ایمان کو مکمل فرما دے گا. اللہ تمہارے ایمان کو مکمل فرما دے گا. میرے مولا جب بندہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، تیرے اور تیرے حبیب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے تو مولا اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. تو میرے مولا پھر تو یہ کیوں حکم دے رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور ساتھ میں میرے نیک ولیوں کی صحبت سے وابستہ ہو جاؤ؟ مالک جب ایمان مکمل ہو رہا ہے تقوی اختیار کرنے سے تو مالک پھر تیرے نیک بندوں کے دامن سے وابستہ ہونے کا مقصد کیا؟ تو رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا اے میرے بندو یاد رکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. کس کا کھلا دشمن ہے؟ انسان کا. مسلمان کا نہیں کہا، کس کا کہا؟ انسان کا. اور لیکن جب یہی انسان اپنے سینے کو نور ایمان سے منور کر دے تو پھر شیطان کی دشمنی اور زیادہ سخت ہو جایا کرتی ہے. شیطان کی دشمنی اور سخت ہو جایا کرتی ہے اور شیطان کی کوشش رہتی ہے کہ اس کے سینے سے ایمان کو ضائع کیا جائے. کسی طرح اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ ادا کروا دیا جائے، کوئی ایسا عمل اس سے کروا دیا جائے جس سے یہ دین اسلام سے خارج ہو جائے، ایمان کی دولت اس سے چھن جائے.
اور یاد رکھنا ایمان والا ہونا بہت بڑی سعادت ہے، اور پھر ایمان کا مکمل ہو جانا یہ اس سے بڑی سعادت ہے۔ لیکن یاد رکھو بخشش و مغفرت اسی کی ہونی ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ساری زندگی ایمان پر گزری ہے، نمازیں پڑھتے گزری ہے، اللہ کا ذکر کرتے گزری ہے، لیکن اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو یاد رکھو کبھی بھی اس کی مغفرت ہو سکتی، کبھی بھی مغفرت ہو سکتی۔ یار آپ لوگ بڑے ڈھیلے لوگ ہو، بڑی چپ خاموشی کا روزہ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہو۔ میں جانتا ہوں آپ لوگ کام کاج کر کے تھک گئے ہیں، لیکن زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑا سا وقت ہے۔ اللہ والوں کے ذکر کی محفل ہے، اگر آپ لوگ یوں خاموش بیٹھے رہے تو مجھ سے خطاب ہونے والا نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ آپ کو ولیوں کی شان سنا کر جاؤں تو آپ کو ساتھ دینا ہوگا، اور اگر آپ یوں ہی خاموش رہیں گے تو میں قبلہ رمضان قریشی صاحب کی بارگاہ میں پھر مؤدبانہ انداز میں معافی کا طلبگار ہوں گا کہ اس انداز میں اور اس طرح کے ماحول میں مجھ سے خطاب ہونے والا نہیں ہے۔ ہم کراچی سے سفر کر کے آپ کے پاس آ گئے کہ چلو اللہ والوں کا ذکر ہے، اللہ کے ولیوں کے غلاموں کی موجودگی میں بیٹھ کر اللہ کے پیاروں کا ذکر سنانا ہے، کوئی رونق ہوگی، کوئی ذوق ہوگا۔ لیکن یہاں آپ ہیں جو چپ کا روزہ رکھ کر بیٹھے ہیں، جو شاید گھر سے عہد کر کے آئیں کہ ہم نے بولنا ہی کوئی نہیں ہے۔ جو بولے گا اسی کا فائدہ ہے، جو نہیں بولے گا اپنا ہی نقصان کرنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان مکمل ہو گیا، زندگی ایمان پر گزر گئی، ساری زندگی نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، صدقہ و خیرات بھی کی، زکوٰۃ بھی دیتا رہا، نیک اعمال بھی کرتا رہا، لیکن اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو کبھی بھی اس کی مغفرت ہو سکتی نہیں۔ لیکن اگر زندگی میں کوئی خاصے نیک اعمال نہیں کیے لیکن اللہ نے کرم کیا، خاتمہ ایمان پر ہو گیا، تو یاد رکھو پھر اللہ کی بارگاہ سے اس کی بخشش بھی ہوگی، کیونکہ بخشش ایمان کے ساتھ ہے۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اللہ کی انعام بھی اسی کو ملیں گے۔ اور یہ کب ہوگا کہ زندگی میں ہم نے اپنے سینوں کو نور ایمان سے منور بھی کر لیا، تقوی اختیار کر کے ایمان کو مکمل بھی کر لیا، لیکن شیطان جو کہ ہمارا دشمن ہے، جو ہر وقت کوشش میں لگا ہے کہ کسی طرح ایمان کی اس دولت کو اس کے سینے سے چرا لیا جائے، اب اس ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اور یہ حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو کر۔ اس لیے خالق کائنات نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرنا بھی ہے، ایمان مکمل بھی کرنا ہے، اور میرے ولیوں کے دامن سے بھی وابستہ ہونا، کیونکہ ایمان مکمل ہونا یا ایمان والا ہونا یہ بڑی شہادت ہے، لیکن اس سے بڑی شہادت یہ ہے اپنے ایمان کی حفاظت کر کے، ایمان پر خاتمہ کر کے ایمان کے ساتھ قبر میں جانا۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب تم اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہوگے، کیونکہ اللہ والے وہ ہیں جن پر اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ والوں پر اللہ کی خاص عنایات ہوتی ہیں، یہ شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہوتے ہیں، شیطان انہیں گمراہ نہیں کر پاتا جس طرح یہ شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہوتے ہیں۔ جب کوئی عام بندہ ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، اللہ اپنے پیاروں کے صدقہ میں اسے بھی شیطان کے مکر سے محفوظ کر لیتا اور اس کا ایمان بھی محفوظ ہو جایا کرتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور فاتحہ پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہو نا؟ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، سیدھی راہ پر۔ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ترجمہ درست نہیں، یہ ترجمہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، نماز کی حالت میں ہو اور کہہ رہے ہو سیدھی راہ دکھا، کیا یہ سیدھی راہ نہیں جس پر تم آ کر کھڑے ہو؟
सीधी राह पर खड़े होकर कह रहे हो हमें सीधी राह दिखा। आप फरमाते हैं कि तर्जुमा है, या अल्लाह हमें सीधी राह पर चला। इलाही हम सीधे रास्ते पर आ तो गए हैं, लेकिन इस पर साबित कदमी तूने अता फरमानी, इस पर साबित कदमी तूने अता फरमानी है। और मियां मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं हम हर नमाज में दुआ करते हैं, ऐ मेरे मौला हमें सीधी राह पर चला, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मेरे मौला सीधे रास्ते पर आकर खड़े हो गए, ऐ मेरे मौला अब तेरी बारगाह में दुआ करते हमें सिराते मुस्तकीम पर साबित कदमी अता फरमा। मियां मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते सारी जिंदगी ये दुआ करते रहो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सारी जिंदगी दुआ करते रहो। लेकिन याद रखो उस वक्त तक तुम सिराते मुस्तकीम पर साबित कदम नहीं हो सकते जब तक किसी अल्लाह वाले के दामन से वाबस्ता नहीं होगे। जब तुम अल्लाह वाले के दामन से वाबस्ता होगे तो अल्लाह सिराते मुस्तकीम पर साबित कदमी अता फरमा देगा। मियां मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि राधे राधे हर कोई आखे, रह दे हर कोई आखे, ओ मैं भी आखा रह दे, बिन मुर्शिद राह नहीं लबनी, मर वैसे विच रह दे। मियां मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी फरमाते सारी जिंदगी दुआ करते रहो या अल्लाह सिराते मुस्तकीम पर साबित कदमी अता फरमा। फरमाते हैं जब तक किसी वली कामिल के दामन से वाबस्ता नहीं होगे तब तक तुम सिराते मुस्तकीम पर साबित कदम नहीं हो सकते। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये अल्लाह वालों की शान क्या। खालिके कायनात इरशाद फरमाते अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। रब्बे कायनात ने कुरान में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, लेकिन नमाज के हुक्म से पहले ये नहीं फरमाया कि खबरदार हो जाओ। ज़कात का हुक्म दिया लेकिन ये नहीं फरमाया खबरदार हो जाओ। हज का हुक्म दिया लेकिन खबरदार नहीं किया। आमाले सालिहा करने का हुक्म दिया लेकिन खबरदार नहीं किया। डायरेक्ट हुक्म इरशाद फरमाया। लेकिन जब बात अपने प्यारों की शान को बयान करने की आई तो रब ने पहले खबरदार किया है, क्योंकि खालिके कायनात जानता था ऐसे लोग भी होंगे जो कलमा मेरे नबी का पढ़ने वाले होंगे, नमाजें भी पढ़ते होंगे, ज़कात भी देते होंगे, कुरान भी पढ़ते होंगे, नेक अमाल भी करते होंगे, लेकिन जब बात मेरे वलियों की आएगी तो मेरे वलियों की शान में बकवास करेंगे, मेरे वलियों की शान को मानने से इनकार करेंगे। इसलिए खालिके कायनात ने जब अपने वलियों की शान को बयान किया तो पहले फरमाया खबरदार हो जाओ, क्योंकि ये कोई आम नहीं है, मेरे प्यारे और मेरे दोस्त हैं। ये कौन है? मेरे प्यारे और मेरे दोस्त हैं। अल्लाह अकबर। खालिके कायनात ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार हो जाओ, बेशक जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, ना तो उन पर किसी शय का कोई खौफ है, ना वो कभी गमगीन होंगे। जो अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के वली हैं, ना तो कोई खौफ है उन पर, ना ही कभी वो गमगीन होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अल्लाह वालों की शान है। और ये याद रखिएगा,
جو اللہ والوں کی شان کو نہیں مانتے نا، اللہ والوں کی شان میں بکواس کرتے ہیں، اللہ والوں سے بغض رکھتے ہیں، یاد رکھیے گا حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں سے میرا اعلان جنگ ہے، جو میرے ولیوں کی شان ماننے سے انکار کرتے ہیں ان سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں؟ اگر کوئی ہمارے دوست کو، ہمارے پیارے کو، ہمارے محبوب کو اگر کوئی برا کہے تو کیا ہمیں اچھا لگے گا؟ بولو، کوئی ہمارے محبوب کو، ہمارے پیارے کو اگر کوئی برا کہے تو کیا ہم اس سے دوستی رکھیں گے؟ بلکہ ہم اس سے دوستی ختم کر دیتے ہیں۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے پیارے کو برا برا کہنے کی؟ تو یہ اللہ والے بھی کوئی عام نہیں ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ کوئی ہمارے دوست کو برا بلا کہے ہم تعلق ختم کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی اللہ کے دوستوں کو برا بلا کہے تو رب کیا ان پر رحمتوں کی برسات فرمائے گا؟ نہیں، اللہ اپنی نگاہ رحمت سے انہیں محروم کر دیا کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اللہ والوں کی شان کیا ہے؟ آج آپ اور میں یہاں پیر علی فقیر رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کے سائے میں ان کے ذکر کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ آج آپ سب ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت کرتے ہیں۔ میں پہلی مرتبہ ان کی بارگاہ میں ان کے مزار اقدس پر حاضر ہوا، لیکن جو اللہ والے ہوتے نا ان کے دربار میں بڑا سکون ہوتا۔ یہ اللہ والوں کی پہچان ہے کہ ان کے دربار میں ایک سکون ہوگا، دوسرا ایک ایسی خوشبو ہوتی ہے کہ جو بندہ محسوس کرتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ واقعی یہ اللہ والوں کا دربار۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ انہیں دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ انہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر ایسی کشش ہوتی ہے کہ بندہ ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اور جب بندہ انہیں دیکھتا ہے تو جی کرتا ہے بس نگاہیں ان کے چہرے پر جمی رہے اور ان کو دیکھ کر ان کا دیدار کرتا رہے۔ اور جب وہ دنیا سے جائے اور بندہ ان کے مزار پر آئے تو مزاروں پر اتنا سکون ہوتا ہے کہ بندے کا جی چاہتا ہے بس ان کی چوکھٹ سے لگ کر بیٹھا رہے اور یہی زندگی گزر جائے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ آپ اور میں یہاں آ کر بیٹھے ہیں، پیر علی فقیر رحمت اللہ علیہ کو دنیا سے پردہ کیے برسوں گزر گئے۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے انہیں دیکھا بھی نہیں ہوگا، ان کے تذکرے سنے ہوں گے، لیکن پھر بھی ہر دل میں ان کی محبت ہے۔ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ ہم کتنے اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں۔ داتا گنج بخش علی ہجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، کراچی میں حضرت پیر سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ، بے شمار اولیاء اعظم ہیں، سب سے ہم عقیدت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے ہمارے دل میں یہ محبت کیسے؟ کیا ہمارا ان سے کوئی خون کا رشتہ، کوئی تعلق ہے؟ کیا ہماری کوئی ان سے سلام دعا، کوئی رشتہ داری؟ کیا کبھی ہم نے ان سے ملاقات کی؟ نہ ہماری کوئی ملاقات ہوئی، نہ کوئی ہماری رشتہ داری، نہ کوئی خون کا تعلق۔ پھر ان کی محبت ہمارے دل میں کیسے؟ یاد رکھو، اللہ والوں کی محبت خود سے نہیں ہوتی بلکہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا کرتی۔ اللہ کے آؤ حدیث قدسی سنا دیتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کس کی؟ بخاری شریف کی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اذا احب اللہ العبد نادى جبرائیل ان اللہ يحب فلانا فاحببه۔ جب اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو اپنی بارگاہ کا قرب عطا کرتا ہے، نادا جبرائیل، تو اللہ جبرائیل امین کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے۔ بلانے کے بعد ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب فلانا فاحببہ، اے جبریل میں اپنے فلانے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی میرے اس بندے سے محبت کر۔ اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔
فَيُحِبُّهُ جِبْرَائِيلُ، جب اللہ یہ حکم فرماتا ہے نا تو جبریل عرض کرتے ہیں میرے مولا جس سے تو محبت کرتا ہے تیرا جبریل اس سے محبت کرتا، پھر جبریل بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور جب جبریل محبت کرتے ہیں نا تو پھر جبریل امین ملائکہ کے درمیان میں، فرشتوں کے درمیان میں تشریف لاتے ہیں۔ فَيُنَادَى جِبْرَائِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، پھر جبریل امین فرشتوں کے درمیان میں آ کر اعلان فرماتے ہیں او آسمان والوں سنو، اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اے فرشتوں، اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے تمام فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر جبریل زمین والوں پر اعلان کرتے ہیں او زمین والوں سنو، اللہ اپنے فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں جبریل بھی محبت کرتا ہوں، آسمان کے سارے فرشتے محبت کرتے ہیں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ جب جبریل یہ اعلان کرتے ہیں تو اللہ دنیا والوں کے دلوں میں اپنے ولیوں کی محبت کو پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ اور پھر ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر ہوتا کیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو اپنے ولیوں کی طرف پھیر دیا کرتا ہے، ان کے دلوں میں اپنے ولیوں کی محبت کو بسا دیا کرتا ہے، اور جس دل میں اللہ والے کی محبت پیدا ہو جایا کرتی ہے پھر وہ اللہ والوں کے در کی طرف ان کے دل پھر جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج آپ اور میں یہاں آئے بیٹھے ہیں تو ہم خود سے نہیں آئے بیٹھے، یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے جس نے اپنے ولیوں کی محبت ہمیں عطا فرمائی۔ اور ولیوں کو یہ مقام ملتا کیسے؟ اللہ ان سے محبت کب کرتا ہے؟ ہم سب تو اللہ سے محبت کرتے، لیکن کیا ہی مزہ آ جائے جب اللہ اپنے بندوں سے محبت کرے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہوگا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن مزہ تو تب ہے جب رب فرمائے کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اور جب رب یہ فرما دے نا پھر اس بندے کا بیڑا ہی پار ہو جاتا ہے۔ اور یہ مقام ملتا کب ہے؟ اللہ اکبر، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها لئن سألني لأعطينه وبعض الرواية ولسانه الذي يتكلم به۔ کہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے جب میرا بندہ نوافل کی ادائیگی کرتے ہوئے پابندی کے ساتھ، جب فرض اور واجب ادا کرتے ہوئے نفل نماز پابندی سے پڑھتا، کون سی نماز؟ کون سی نماز؟ نفل نماز۔ یہاں ہم 5 وقت کی فرض نماز نہیں پڑھتے، نفل پڑھنا تو دور کی بات۔ 5 وقت کی فرض نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، نفل پڑھنا تو کجا۔ رب کائنات فرماتا ہے جب میرا کوئی بندہ فرض نمازوں کے ساتھ پابندی کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر جب دنیا غفلت کی نیند سو رہی ہوتی ہے اس وقت اپنے بستروں کو چھوڑ کر اپنی نیند کو قربان کر کے میری بارگاہ میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پابندی کے ساتھ جب بندہ نفل پڑھتا ہے تو پھر میں رب کائنات اپنے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا کرتا ہوں۔ کب بناتا ہوں؟ جب بندہ فرض اور واجب کی ادائیگی کے ساتھ نفل کا اہتمام کرتا ہے۔
جو بندہ پابندی کے ساتھ نفل پڑھتا ہو، رات آنکھ کھل جائے تو یہ نہیں کہ ٹائم دیکھ کر کروٹ لی اور پھر سو گئے، یار ابھی تو بڑا ٹائم ہے صبح ہونا میں، اور جو فجر پڑھنے والے وہ دیکھتے ہیں یار ابھی 3 ہیں، چلو ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں فجر پڑھنے میں، کروٹ لی اور سو گئے۔ لیکن اللہ والوں کی شان یہ نہیں ہوتی۔ اللہ والوں کی شان کیا؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے۔ آپ کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب گرمیاں ہوتی نا، گرمیاں، سخت گرمی، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم گرمیوں میں عام طور پر گوٹھ اور دیہاتوں کے اندر لوگ اپنے گھروں کے باہر چارپائی لگا کر کھلی فضا میں سوتے ہیں تاکہ کوئی ٹھنڈی ہوا لگے اور بندہ سکون سے سو سکے۔ آج کل تو گھروں میں اے سی لگ گئے ہیں، روم کولر آ گئے ہیں، پنکھے آ گئے ہیں، تو آج لوگ گھروں میں اے سی چلا کر ٹھنڈے کمروں میں سوتے تاکہ سکون کی نیند آ سکے۔ لیکن پہلے دوروں میں جب پنکھے نہیں ہوا کرتے تھے، اے سی نہیں ہوا کرتے تھے، تو لوگ اپنے گھروں کے آنگن میں، صحن میں، چھتوں پر جا کر کھلی فضا میں گرمیوں میں سویا کرتے تھے تاکہ کوئی ٹھنڈی ہوا لگے اور سکون کی نیند آ سکے۔ اور جب سردیاں آتی ہیں تو لوگ اپنے گھروں کے اندر رضائیوں اور کمبلوں میں چھپ کر سوتے ہیں تاکہ سردی نہ لگے اور سکون سے سو سکے۔ لیکن حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے حوالے سے ملتا ہے جب سخت گرمی کی راتیں ہوتی تو جہاں لوگ اپنے اپنے گھروں کے صحن میں کھلی فضا میں آ کر سویا کرتے، حضرت بایزید بستامی اپنے گھر کے اندر سب سے کونے والے کمرے میں جہاں ہوا کا رخ بھی نہ ہوتا، آپ اس کمرے میں جا کر سویا کرتے اور اپنے اوپر کمبل اوڑھ لیا کرتے، گرمیوں میں کمبل اوڑھ لیا کرتے۔ اور جب کمبل اوڑھنے کے بعد گرمی محسوس ہوتی اور نیند نہ آتی نا، تو آپ کہتے بایزید نیند تو ویسے ہی نہیں آ رہی، کیوں نہ اٹھ کر اللہ کو راضی کر لیا جائے۔ اور جب سردیاں ہوتی، ہمارے ہاں لوگ سردیوں میں گھروں کے اندر جا کر کمبل اور رضائیاں اوڑھ کر سوتے ہیں۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سخت سردی کی راتوں میں گھر کے صحن میں آ کر بغیر چادر اوڑھے سویا کرتے تھے، اور جب بغیر چادر کے آ کر آپ لیٹا کرتے تو سردی کی وجہ سے آپ کا جسم ٹھٹرنے لگ جاتا اور سردی کی وجہ سے آپ کو نیند نہ آتی۔ جب نیند نہ آتی نا تو پھر کہتے بایزید نیند تو ویسے ہی نہیں آ رہی، کیوں نہ اللہ کو راضی کر لیا جائے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی تھی کہ گرمیوں میں سخت گرمی کے اندر جا کر لیٹ جاتے تاکہ گرمی کی وجہ سے جب نیند نہ آئے گی تو موقع مل جائے گا اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے۔ اور جب سردیوں میں سردی سے ٹھٹھراہٹ کی وجہ سے نیند نہیں آئے گی تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کو راضی کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے وہ شان کہ رب فرماتا ہے جب میرا بندہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نفل پڑھ پڑھ کر جب مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو اپنا قرب عطا کرتا ہوں، اپنی رضا عطا کر دیتا ہوں، اسے اپنا محبوب بنا لیا کرتا ہوں۔ اور جب میں کسی کو محبوب بنا لوں تو پھر شان کیا عطا کرتا ہوں، فَقُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں اس کے کان بن جایا کرتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جایا کرتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جایا کرتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، لَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر میرا بندہ میری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر مجھ سے کچھ مانگ لے تو میں اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا، میرا ولی مجھ سے جو مانگتا ہے میں اسے عطا کر دیا کرتا ہوں۔ اور پھر رب کائنات فرماتا ہے وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، اتنا ہی نہیں پھر میں اس کی زبان بن جایا کرتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ پھر آنکھ ان کی ہوتی ہے لیکن دیکھنے کی قوت اللہ کی ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم بھی جو دیکھتے ہیں وہ اللہ کی طاقت سے، اللہ کی عطا سے ہی دیکھتے ہیں، پھر ہمارے اور ان کے دیکھنے میں فرق کیا ہوا؟ ہم بھی دیکھتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ والے بھی دیکھتے ہیں اللہ کی عطا سے، تو اس میں بات کیا ہو گئی؟ میں نے کہا فرق تو ہے، فرق یہ کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم انسان کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی
کی شان یہ ہے جب وہ دیکھتے ہیں تو ظاہر بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے انسان کے باطن کو دیکھتے ہیں۔ اللہ والوں کی نگاہ جس طرح جسم پر پڑ رہی ہوتی ہے، اسی طرح بندے کے دل پر بھی اللہ والوں کی نگاہ پڑ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس لیے تو علماء فرماتے ہیں جب کسی عالم دین کے پاس آؤ تو زبان سنبھال کر آؤ، اور جب کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو اپنے دل کو سنبھال کر جاؤ، کیونکہ اللہ والے وہ ہیں جو انسان کے دل پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آنکھیں ان کی ہوتی ہیں، دیکھنے کی طاقت رب کی ہوتی ہے۔ عام بندہ دیکھتا ہے تو صرف ظاہر دیکھتا ہے، یا اگر سینے پر دیکھے تو سامنے والا جیب دیکھتا ہے خالی ہے یا بھرا ہوا، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ جیب نہیں دیکھا کرتے، وہ جیب کے پیچھے چھپا ہوا دل دیکھا کرتے ہیں۔ اور پھر میرا رب فرماتا ہے وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا، پھر میں ان کی آنکھیں بن جایا کرتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، وَسَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهَا، میں ان کے کان بن جایا کرتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، ہم سنتے ہیں 10 میل 20 میل دور کی آواز، لیکن اللہ والوں کو اللہ یہ سماعت عطا کرتا ہے کہ اللہ والا دنیا کے ایک کونے میں ہو اور پکارنے والا دوسرے کونے سے رہ کر پکارے، جہاں سے بھی پکارے اللہ والا اپنے پکارنے والے کی آواز کو سنتا بھی ہے، اس کا جواب بھی دیا کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا، حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون مراد رسول ہیں، صحابی رسول ہیں۔ آپ کا دور خلافت، آپ نے اپنے دور میں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک جنگی لشکر آپ نے میدان جنگ میں مقام نہاوند میں بھیجا، جو کہ مدینہ منورہ سے کئی سو میل دور تھا۔ جمعے کا دن ہے، حضرت فاروق اعظم مدینہ پاک کے اندر اپنے ممبر پر موجود کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اچانک آپ نے کہا یا ساریۃ الی الجبل، یا ساریۃ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف آؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف آؤ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم بڑے حیران ہو گئے کہ ساریہ تو میدان جنگ میں مدینے سے کوسوں میل دور ہے، اور ساریہ یہاں کہاں گیا؟ اور یہ ساریہ کا ذکر جمعے کا خطبہ ہو رہا، اور جمعے کے خطبے میں ساریہ پہاڑ کی طرف، یہ کیا معاملہ؟ لیکن صحابہ فرماتے ہیں حضرت عمر جو تھے بڑے جلالی تھے، فرمایا ہم میں سے کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم جناب عمر سے پوچھ سکیں کہ یہ ماجرا کیا۔ کہا ہم انتظار کرنے لگے کہ ساریہ جب لوٹ کر آئیں گے تو انہی سے پوچھیں گے یہ معاملہ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوست اور بزرگوں، کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ پاک واپس تشریف لے کر آئے، اور آ کر صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے ہمیں میدان جنگ میں فتح و نصرت سے ہمکنار عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں جنگ میں فتح یابی عطا فرما دی ہے، ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ اب صحابہ نے فرمایا کہ ساریہ ہمیں جنگ کے حالات سناؤ، تمہارے ساتھ جنگ میں معاملہ کیا پیش آیا؟ حضرت ساریہ جنگ کے حالات سنا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا اے نہیں، یہ بتاؤ کیا جنگ کے دوران کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا؟ حضرت ساریہ کہنے لگے ہاں ایک ایسا واقعہ ہے جو بڑا عجیب و غریب۔ کہا کون سا؟ کہا جمعے کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ جمعے کا دن۔ حضرت ساریہ فرماتے ہیں کہ ہم میدان جنگ میں کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے، قریب تھا کہ کفار کا، دشمنوں کا ایک لشکر پہاڑ کے پیچھے سے ہم پر حملہ کرنے والا تھا، قریب تھا کہ وہ ہم پر حملہ کر لیتا، کہ اس وقت میں نے حضرت فاروق اعظم کی آواز سنی کہ حضرت فاروق اعظم فرمانے ساریہ پہاڑ کی طرف آؤ، ساریہ پہاڑ کی طرف آؤ۔ ساریہ کہتے ہیں میں نے جب وہ آواز سنی بڑا حیران ہو گیا کہ فاروق اعظم تو مدینے میں بیٹھے ہیں اور ان کی آواز یہاں، لیکن کہتے ہیں جب میں نے بار بار یہ آواز سنی تو فوراً اپنے لشکر کو لے کر پہاڑ پر آیا۔ جب پہاڑ پر آیا تو دیکھا کہ دشمنوں کا ایک لشکر پیچھے سے ہم پر حملہ کرنے والا تھا۔ کہا فاروق اعظم کی اس آواز کے بعد جب ہم پہاڑ پر آئے، دشمن کے اس پیچھے سے ہونے والے وار سے ہم بچ گئے، اور ہم نے میدان جنگ میں دشمنوں کو شکست سے دوچار کر کے میدان جنگ میں فتح حاصل کر لی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ حیران ہیں،
फारूक आजम मदीने में, जंग हो रही मदीने से कई सौ मील दूर। मुझे बतलाओ हजरत फारूक आजम को कैसे पता चल गया कि दुश्मन हजरत सारिया के पीछे, पहाड़ के पीछे से हमला करने वाले आए? और फिर फारूक आजम मदीने में बैठकर आवाज लगा रहे हैं, या सारिया तो इलल जबल। और वहां कई सौ मील दूर हजरत सारिया हजरत फारूक आजम की आवाज को सुन रहे हैं। तो पता ये चला कि रब ने जो फरमाया ना, फकुन्तु समाहुल्लज़ी यस्माउ बिही व बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही। फिर फारूक आजम बैठे तो मदीने में मिंबर रसूल पर थे, लेकिन आंखें फारूक आजम की थी, देखने की ताकत उस रब्बुल आलमीन की थी। बैठे तो फारूक आजम मदीने में थे, लेकिन आंखों से सारे पर्दे हट गए और उमर फारूक मदीने में बैठकर हजरत सारिया को मैदान जंग में देख रहे हैं। और देखने के बाद या मदीने से बैठकर आवाज लगा रहे हैं, और कई सौ मील दूर सारिया फारूक आजम की आवाज को सुन भी रहे हैं। यारों, जो मदीने में बैठकर कई सौ मील दूर अपने गुलामों की मदद कर ले, तो मुझे बताओ जिस नबी के गुलाम का आलम यह है, उस नबी की अपनी शान कितनी बुलंद होगी। लोग कहते हैं कि हुजूर मदद नहीं कर सकते, हुजूर मदद नहीं कर सकते। मैंने कहा फारूक आजम मदीने में बैठकर 1500 मील दूर मकाम निहावंद में हजरत सारिया की जंग के मैदान में मदद कर सकते हैं, तो फिर कमली वाले आका के दरबार से जिस उमर को ये शान मिली है, जब उमर को मुस्तफा की बारगाह से शान मिली, तो जिस दर से उमर को ये शान मिली, उस दर का अपना मकाम कितना बुलंद होगा। बस बात होती है अपने अपने इश्क की। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं अल्लाह वाले कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा अल्लाह वाले सब कुछ कर सकते हैं, अल्लाह वाले सब कुछ कर सकते हैं। और करते कैसे हैं? अल्लाह की अता से। कैसे करते हैं? अल्लाह की अता से। कुरान पाक उठाओ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ। मलका बिल्कीस यमन से चलती है मुल्क शाम हजरत सुलेमान के दरबार के लिए। इधर हुद ने आकर खबर दी है सुलेमान, मलका बिल्कीस अपने महल से रवाना हो चुकी और आपके दरबार में आ रही है। उसका एक तख्त है जो बड़ा आली शान है। अल्लाह अकबर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना मौजज़ा दिखाना, आपने ऐलान फरमाया कि है कोई तुम में ऐसा जो बिल्कीस के आने से पहले उसका तख्त मेरी बारगाह में लेकर आए। और आपने अगर कभी सुना हो, मलका बिल्कीस का जो तख्त था वो 80 गज लंबा, 40 गज ऊंचा और 40 गज चौड़ा था। आप अंदाजा लगाएं वो कितना बड़ा तख्त होगा। और हीरे और जवाहरात से जुड़ा हुआ, और मलका महल थे। हर महल के अंदर एक दरवाजा। वो जो तख्त था ना, वो 7वें महल के अंदर रखा हुआ, और हर महल के दरवाजे को ताला लगाकर मलका बिल्कीस अपने महल से रवाना हुई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, है कोई मेरे दरबार में ऐसा जो मलका बिल्कीस के मेरे दरबार में पहुंचने से पहले उसका तख्त मेरी बारगाह में लेकर आए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जिन्नात भी मौजूद हुआ करते। एक जिन खड़ा हुआ, खड़े होकर कहने लगा, ऐ सुलेमान मुझे इजाजत दो, मैं मलका बिल्कीस का तख्त आपकी बारगाह में लेकर आऊंगा, मुझे इजाजत दो, ये काम मैं सर अंजाम दूंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कितनी देर में लेकर आओगे? कहा, ऐ सुलेमान आपकी महफिल खत्म होने से पहले पहले मलका बिल्कीस का तख्त आपके दरबार में मौजूद होगा। अब रिवायात में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो महफिल होती थी ना, जो आपका दरबार लगा करता, वो फजर के बाद से लगता था और जोहर तक आपका दरबार लगा करता। और सुबह का वक्त है, जिन कहता है कि आपका दरबार खत्म होने से पहले पहले मैं मलका बिल्कीस का तख्त आपकी बारगाह में लेकर आऊंगा।
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نانا اتنی دیر نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے ملکہ بلقیس کا تخت اپنی بارگاہ میں موجود چاہیے۔ ہے کوئی تم میں ایسا جو اس سے بھی پہلے ملکہ بلقیس کا تخت میری بارگاہ میں لے کر آئے؟ رب کا قرآن کہتے قال الذی عندہ علم من الکتاب۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی جس کا نام عاصم بن برقیہ، وہ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگی اللہ کے نبی مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ وہ جسے ہم نے کتاب کا کچھ علم عطا کیا وہ آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں۔ کون ہیں؟ ولی ہیں۔ وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے اے سلیمان مجھے اجازت عطا فرمائیں، یہ کام میں سر انجام دوں، میں ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بتاؤ کتنی دیر میں لے کر آؤ گے، کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا سلیمان پلک جھپکنے کی دیر میں۔ کتنی دیر میں؟ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت سلیمان کا جو دربار تھا وہ ملک شام میں تھا، اور ملکہ بلقیس کا جو محل اور جو تخت تھا وہ ملک یمن میں۔ ملک شام اور ملک یمن کے درمیان سینکڑوں میل کا فاصلہ۔ بندہ اگر کسی سواری پر بھی جائے نا تو مہینوں لگ جاتے ہیں، اور آج تو جہاز کا دور ہے، جہاز میں جائیں تو کئی گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ اور پھر تخت لے کر آنا ہے، تخت بھی کوئی چھوٹا سا اس طرح ٹیبل نہیں ہے، 80 گز لمبا، 40 گز اونچا، 40 گز چوڑا، بھاری بھرکم، اور 7 کمروں میں بند ہے، ہر کمرے پر تالا لگا ہے۔ سلیمان علیہ السلام فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا پلک جھپکنے کی دیر میں۔ پلک جھپکی ہے کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ کہا پلک جھپکنے کی دیر میں؟ کہا ہاں پلک جھپکنے کی دیر میں۔ کہا ٹھیک ہے لے کر آؤ۔ ادھر سلیمان نے پلک جھپکی، ادھر ملکہ بلقیس کا تخت سلیمان کے دربار میں پہنچ گیا۔ ادھر حضرت سلیمان نے پلک جھپکی اور ادھر آصف بن برقیہ نے ملکہ بلقیس کا تخت پیش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تم نے کیسے کیا؟ تو آگے آصف بن برقیہ نے یہ نہیں کہا او جی مجھے اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، نا اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ جب ان سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے نا تو یہ اپنا کریڈٹ نہیں لیتے، اپنی واہ نہیں کرواتے، بلکہ کیا کہتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ اے سلیمان اس میں کمال میرا کوئی نہیں، یہ تو میرے رب کا فضل ہے جس نے مجھے شان عطا فرمائی۔ آپ اللہ والوں کے در پر جائیں نا، اللہ والوں کی زبان پر ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے کمال میرا کوئی نہیں، کمال میرے رب کا۔ اور جو دنیا دار ہوتے ہیں نا، جو 2 نمبر ہوتے ہیں، جو اپنی روزگار چمکانے کے لیے پیری فقیری بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ ہمیشہ ان کی زبان سنیں گے او جی یہ تو میری کرامت ہے، میں بڑی چیز ہوں، تمہیں پتہ ہی نہیں میری شان کیا ہے، میرا مقام کیا ہے۔ لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں کبھی وہ اپنی واہ نہیں کرواتے، جب بھی کوئی کرامت کا صدور ہوتا ہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ کمال میرا نہیں، یہ کمال میرے رب کا۔ پلک جھپکنے کی دیر میں ملکہ بلقیس کا تخت سلیمان کی دربار میں۔ ایک انگریز لندن میں جب اس نے اسلام پر تحقیق کی نا تو تحقیق کرتے 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 جب اس نے قرآن میں یہ پڑھا نا کہ آصف بن برقیہ نے پلک جھپکنے کی دیر میں ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان کے دربار میں پیش کیا، بڑا حیران ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ملک یمن، کہا ملک شام، اور اتنا وزنی تخت پلک جھپکنے کی دیر میں؟ بڑا حیران، تلاش میں نکلا کہ کوئی مسلمان ایسا مل جائے جو مجھے یہ مسئلہ سمجھا دے کہ پلک جھپکنے کی دیر میں ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے شام آیا تو آیا کیسے؟ اب وہ سوال پوچھتا 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 یہاں ہندوستان آ گیا، اور اس کا یہ تقاضا تھا کہ اگر کوئی مجھے اس سوال کا جواب دے دے کہ ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے کیسے آیا، میرا دل مطمئن اگر کوئی کر دے تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں۔ جب وہ یہاں ہندوستان آیا نا
تو وہ 2 نمبر لوگوں کے ہاتھ چڑھ گیا، وہ جو اللہ والوں کو مانتے ہی کوئی نہیں، اللہ والوں کی شان کا انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں اللہ والے کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں دیتے، ان کے درباروں پر تو شرک ہوتا ہے، بدعت ہوتی ہے۔ وہ بیچارہ آیا تھا، ان کے ہتھے چڑھ گیا۔ اب علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، امیر المجاہدین، مجاہد ختم نبوت، شیخ الحدیث و تفسیر، جنہوں نے آج کے اس پرفتن دور میں بچے بچے کو ختم نبوت کا محافظ بنایا۔ زندہ باد 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 زندہ باد۔ اللہ ان کی تربت پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے جب وہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھا نا تو ان کو کہا بھائی میں اسلام پر تحقیق کر رہا ہوں اور میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آصف بن برخیہ پلک جھپکنے کی دیر میں ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آیا، اور میں اس سوال کا جواب تلاش کر رہا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ پلک جھپکنے کی دیر میں تخت آیا تو آیا کیسے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے، اور اگر تم جواب دے دو تو میں مسلمان ہو جاؤں۔ اب ان لوگوں کے ہتھے چڑھا جو ولیوں کی شان کو مانتے ہی کوئی نہیں۔ اب ان لوگوں نے ٹال مٹول سے کام لینا شروع کیا، بہانے بازیاں بنانا شروع کی، کبھی کون سے جواب دیں کبھی کون سا جواب دیں، لیکن وہ کہتا تھا نا مجھے یہ بتلاؤ کہ آصف بن برخیہ پلک جھپکنے کی دیر میں سینکڑوں میل دور سے اتنا وزنی تخت لائے تو لائے کیسے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ اب وہ اس کو ٹال مٹول سے کام لے رہے، لیکن قبلہ بابا جی فرماتے ہیں ایک دن وہ سفر کرتے ہوئے نا لاہور میں داتا صاحب کے مزار کے قریب سے گزرے۔ جب داتا صاحب کے مزار کے قریب سے گزرے نا تو اس انگریز کو خوشبو آئی۔ کیا آئی؟ یہ اللہ والوں کی شانیں ہوتی ہیں کہ ان کے درباروں سے خوشبوئیں آیا کرتی ہیں، اور انہیں ہر کوئی محسوس نہیں کرتا، وہی محسوس کرتا ہے جو راہ حق کا متلاشی ہو، جو راہ حق کا طالب ہو۔ اللہ یہ خوشبو اسی کو عطا کیا کرتا۔ اس انگریز نے جو بھی مسلمان نہیں ہوا، اس نے خوشبو سونگی نا تو کہنے لگا روکو روکو، یہاں سے خوشبو آ رہی، مجھے بتاؤ یہاں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں، یہ شرک و بدعت کا ڈیرا ہے، مرکز ہے، یہاں لوگ شرک کرتے ہیں یا بدعت ہوتی ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، شرک نہیں، کیونکہ یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، میں خود مشرک ہوں، شرک کی خوشبو نہیں ہوتی، شرک کی بدبو ہوا کرتی ہے، یہاں سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، یہاں شرک نہیں، یہاں بات کچھ اور ہے، مجھے اندر جانا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں یہاں شرک ہوتا ہے، کہا نہیں شرک نہیں ہے، مجھے اندر جانا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس سے ساتھ لیا اور داتا صاحب کے مزار میں اندر آنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ان لوگوں نے اس کا ذہن خراب کر، دیکھو یہ شرک ہو رہا، دیکھو یہ شرک ہو رہا، دیکھو یہ شرک ہو رہا۔ جب وہ انگریز داتا صاحب کے مزار میں آیا نا، جو ہی اندر صحن میں پہنچا، سامنے ایک نورانی بزرگ کھڑے ہیں، چہرے پر سفید داڑھی ہے، سفید بال ہیں، چہرے سے نورانیت جھلک رہی ہے، سامنے کھڑے ہیں۔ جب انگریز پہنچا نا، انگریز تھا لندن کا رہنے والا، ٹھنڈے علاقے کا رہنے والا۔ بزرگوں نے کہا آنے والے بتاؤ کیا پیو گے، ٹھنڈا پیو گے یا گرم پیو گے؟ کیا پیو گے، ٹھنڈا یا گرم؟ اب چونکہ انگریز تھا ٹھنڈے علاقے کا رہنے والا، اس نے کہا جی چائے مل جائے تو بڑی بات۔ کیا مل جائے؟ چائے مل جائے تو بڑی بات۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان نورانی بزرگوں نے اپنا ہاتھ یوں فضا میں بلند کیا، جو ہی اپنا فضا میں ہاتھ بلند کیا، چائے کی پیالی بزرگوں کے ہاتھ میں، اور وہ پیالی انہوں نے اس انگریز کے سامنے کر دی۔ جو ہی وہ پیالی انگریز کے سامنے کی نا، انگریز چیخ مار کر زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اور ادھر میاں صاحب فرماتے ہیں کہ لگ گئی چوٹی محبت والی، لگ گئی چوٹی محبت والی، پھر عشق نشے وچ آیا، اور تن من دھن دی
رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلا یا بابا جی فرماتے ہیں کہ بزرگوں نے یہ ہاتھ فضا میں بلند کیا، چائے کی پیالی ہاتھ میں اس انگریز کے سامنے کی، انگریز نے جو ہی چائے کی پیالی دیکھی چیخ مار کا زمین پر گرا، بے ہوش ہو گیا۔ بزرگ وہاں سے تشریف لے گئے، آنکھوں سے اوجل ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے دوست اور بزرگوں، وہ جو لوٹے ساتھ آئے تھے، وہ جو ولیوں کو نہ ماننے والے ساتھ آئے تھے، بڑے حیران ہو گئے کہ اس کو کیا ہو گیا، چائے کی پیالی دیکھ کر چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا، پریشان ہو گئے، اسے کیا ہو گیا؟ اب اس کو ہوش میں لانے کے لیے کوشش کرنے لگے۔ جب کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آیا نا تو پوچھا بات کیا ہے، بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تو انگریز کہنے لگا پہلے مجھے بتا وہ بابا جی کدھر گئے، وہ بابا کہاں ہے، مجھے اس بابا سے ملاقات کرنی ہے۔ کہا بابا کا تو پتہ نہیں، وہ تم بے ہوش ہوئے، ہم تمہارے ساتھ لگے، بابا کہیں چلا گیا، لیکن یہ بتاؤ ماجرا کیا ہے، چائے کی پیالی دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے؟ کہا اتنے عرصے سے میں اس سوال کا جواب مانگ رہا تھا کہ بتاؤ آصف بن برخیہ پلک جھپکنے کی دیر میں ملک یمن سے ملک شام میں ملکہ بلقیس کا تخت لائے تو لائے کیسے؟ مجھے اس کا جواب نہ مل سکا۔ میں ہندوستان آیا، تمہارے پاس اتنے عرصے سے رہا، تم سے سوال کرتا رہا، لیکن تم جواب نہ دے سکے، لیکن آج جب یہاں آیا میں نے سوال بھی نہیں کیا، بزرگوں نے چائے کی پیالی سامنے رکھ کر مجھے میرے سوال کا جواب عطا کر دیا۔ کہا کیسے؟ ہم سمجھ نہیں سکے۔ وہ چائے کی پیالی سامنے رکھی تھی، اس انگریز نے کہا یہ چائے کی پیالی دیکھ رہے ہو، یہ چائے کی پیالی کوئی یہاں کی نہیں، یہ چائے کی پیالی لندن میرے گھر کی وہ پیالی جس میں میں اپنے گھر میں چائے پیا کرتا تھا۔ ان بزرگوں نے پلک جھپکنے میں لندن میں میرے گھر کی پیالی میری آنکھوں کے سامنے پیش کر کے مجھے میرے سوال کا جواب دے دیا۔ دیکھ جس طرح آج اتنے سالوں کے بعد میں نے پلک جھپکنے کی دھیر میں تیرے گھر لندن کی پیالی تیرے سامنے پیش کر دی، جس طرح میں نے تیری پیالی تیرے سامنے پیش کی، آصف بن برخیہ نے بھی اسی طرح پلک جھپکنے کی دیر میں ملکہ بلقیس کا تخت دربار سلیمان میں پیش کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا یہ پیالی کوئی عام نہیں، لندن میں میرے گھر کی پیالی، اور ان اللہ والوں نے میرے گھر کی پیالی کو میرے سامنے پیش کر کے میرے سوال کا جواب دی۔ میں تم سے تو سوال کرتا رہا، جواب نہیں ملا، لیکن یہاں سوال کیا نہیں اور جواب مل گیا۔ یہی تو اللہ والوں کے در کی شان ہے نا، کہ اللہ والوں کے در پر مانگا نہیں کیا کر جاتا، بلکہ یہاں آ کر توجہ کی جاتی، اللہ والے خود ہی عطا کر دیا کرتے ہیں۔ بشرطے کہ دل میں اللہ والوں کی محبت لے کر اللہ والوں کے در پر جائیں تو صحیح نا، اور جس در پر گئے ہیں ذرا صاحب مزار کی طرف اپنی توجہ تو کریں، پھر صاحب مزار تمہیں کتنی برکات سے نوازیں گے تمہیں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس کو پیالی پیش کی گئی نا، اس نے کہا بس میرے سوال کا جواب مل گیا، تمہارا اور میرا سفر اتنا ہی تھا، آج کے بعد اگر میری زندگی گزرے گی تو داتا صاحب کی قدموں میں آپ کی چوکھٹ پر گزرے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک دن اس انگریز نے کلمہ پڑھ کر تو مسلمان ہو گیا، داتا صاحب کے دربار کا مجاور بن گیا، جھاڑو لگایا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے لنگر خانے کا ایک بزرگ باورچی تھا، اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتلاؤ وہ بابا کون تھے جنہوں نے میری پیالی کو میرے سامنے پیش کیا؟ بزرگوں نے کہا یہ ایک راز ہے، چھوڑو جانے دو، تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل گیا، اب اس کو کیا کرتے ہو؟ کہا نہیں مجھے جواب چاہیے، وہ بزرگ تھے تو تھے کون؟ جب بار بار اصرار کیا نا تو داتا صاحب کی بارگاہ میں وہ خدمت کرنے والے بزرگ نے کہا دیکھو یہ ایک راز ہے، اپنے پاس محفوظ رکھنا،
وہ بزرگ جنہوں نے تمہیں تمہارے سامنے تمہاری پیالی کو پیش کر کے تمہارے دل کے چھپے سوال کا جواب دیا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ داتا گنج بخش داتا علی ہجویری کی ذات تھی۔ اللہ اکبر۔ داتا صاحب کو دنیا سے گئے عرصہ گزر گیا، لیکن انگریز جب آپ کے در پر آیا سوال لایا تھا نا، یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ آپ دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی امت مسلمہ سے غافل نہیں ہوا کرتے، بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں جب اللہ والا زمین کے اوپر ہوتا ہے تو لوگوں کو اپنے فیض سے فیضیاب کر رہا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو جب اللہ والا دنیا سے پردہ کر کے زمین کے دامن میں چلا جائے نا تو اس کا فیض ختم نہیں ہوتا، نہ ہی کم ہوتا ہے، بلکہ اللہ والا اپنے ولیوں کے فیض کو بڑھا دیا کرتا ہے، پھر جو بھی ان کے در پر آتا ہے فیضیاب ہو کر جایا کرتا۔ ایسی تو خواجہ اجمیر نے نہیں فرمایا کہ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ داتا صاحب کے مزار پر آئے اور 40 دن تک جب آپ نے چلہ کشی فرمائی نا، 40 دن تک جب داتا صاحب کے قدموں کے پاس بیٹھ کر آپ نے عبادت کے اندر اپنے 40 دن گزارے، اور جب 40 دن بعد جب داتا صاحب نے آپ کو اپنے فیض سے فیضیاب کیا تو خواجہ اجمیر آپ کے قدموں سے جب روانہ ہونے لگے تو روانہ ہوتے آپ کی زبان پر بے ساختہ ایک شعر جاری ہو گیا کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں یہ جو داتا صاحب جو اپنے مزار میں لیٹے ہوئے نا، انہیں عام نہ سمجھنا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یہ خزانے لٹانے والے ہیں اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مظہر ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے فیض کو دنیا میں تقسیم کرنے والے ہیں، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما، جو ناقص ہوتے ہیں گناہگار ہوتے ہیں داتا گنج بخش ان کے لیے پیر کامل ہیں، اور جو خود پیر کامل ہیں ان کے لیے داتا صاحب ایک رہبر اور رہنما ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ والوں کی شانیں بڑی بلند ہیں، اور یہ اللہ والے آج لوگ جگہ جگہ اپنے نام کے ساتھ پیر لکھ کر فقیر لکھ کر بیٹھے ہیں، اپنے اپنے آستانے بنا کر لوگوں نے ایک اپنا روزگار بنایا ہوا، یہاں تک کہ لوگ دیواروں پر چاکنگ بھی کروا کر اپنے نام کی تشہیر کروایا کرتے ہیں، اور لوگوں سے پیسے لے کر دم درود تعویذ کر کے اپنا روزگار بنا کر بیٹھے ہیں، اور بندہ اگر ان کے پاس جائے نا تو جی چاہتا ہے کہ بندہ ان کے چہرے کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا ان کے چہروں پر اللہ کی طرف سے نورانیت برس رہی ہوتی ہے، اور جو 2 نمبر ہوتے ہیں ان کے چہرے پر پھٹکار نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھو تو جی چاہتا ہے کہ بس ان کے چہرے کو دیکھتے رہیں، جو 2 نمبر ہوتے ہیں نا بندہ نگاہ اٹھا کر فوراً منہ پھیر لیتا ہے، ارے اس کے چہرے کو دیکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ آج ہمارے لوگ بغیر تحقیق کیے جس بابے کا سنا جی فلاں باپا فلاں باپو فلاں پیر صاحب، لوگ اندھی تقلید میں جا کر ہاتھ پاؤں چومنے شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ پیر صاحب کے چہرے پر داڑھی بھی ہے کہ نہیں، پیر صاحب نمازیں بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، پیر صاحب کوئی روزے بھی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، پیر صاحب اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں۔ ایسے بہت سارے پیر ہم نے دیکھے جن کے چہروں پر داڑھی نہیں ہو، بڑی بڑی تاؤ رکھی ہوئی مونچھیں، اور سر پر ٹوپی کوئی نہیں، بڑے بڑے بال عورتوں جیسے رکھے ہوئے، ہاتھوں میں 10 کے 10 انگلی انگوٹھوں پر انہوں نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی، گلے میں تسبیح ڈالی ہوئی، چین ڈالی ہوئی، کیا جی بابا جی ہے، پیر صاحب جا رہے ہیں۔ یہ پیر صاحب ہیں کہ جن کو شریعت کے حکم کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ مرد پر صرف 1 انگوٹھی جائز ہے، وہ بھی چاندی کی 4.5 ماشے سے کم، 1 انگوٹھی سے زیادہ مسلمان مرد کوئی دوسری انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہن نہیں سکتا۔
اور ادھر پیر صاحب کا حال یہ کہ 8 انگلیوں میں 8 انگوٹھیاں اور انگوٹھوں میں بھی انگوٹھیاں پہن کر بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بال اتنے رکھنا کہ عورتوں سے مشابہت نہ ہو، اور پیر صاحب ہیں جن کے کندھوں سے بھی نیچے کمر تک بال جا رہے ہیں عورتوں جیسے، کو پیچھے سے دیکھے تو سمجھے عورت بیٹھی ہوئی ہے، سامنے سے دیکھا ہو نہیں جی یہ تو کوئی مرد بیٹھا ہے۔ نماز اذان ہو رہی ہے، پیر صاحب خود بھی دربار سجا کر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھے ہیں، مرید بھی سارے بیٹھے ہو، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے مرید بن گئے بس سب کا بیڑا پار۔ اور پھر مرید بھی کیا کہتے ہیں، او جی ہمارے پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، پیر صاحب کا دامن پکڑ لیا بس۔ میں نے کہا بالکل، آپ کے پیر صاحب پہنچے ہوئے ہیں جہنم کے دروازے پر، اور ان قریب آپ کو بھی جہنم کے دروازے پر پہنچائیں گے اور اپنے ساتھ اندر لے کر جائیں گے۔ آج ہم مسلمانوں کے لیے المیاں ہیں، ہم نے بہت سارے ایسے 2 نمبر پیر دیکھے، اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں ہمارے لوگ بھی انہی لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو پیر کامل ہوتے ہیں نا، وہ اپنے مریدوں کو سب سے پہلا درس دیتے کہ نماز پابندی سے پڑھنی ہے، اور وہ ہم سے پڑھی نہیں جاتی۔ پیر کامل کا دوسرا درس ہوتا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، وہ ہم سے بولا نہیں جاتا۔ پیر صاحب کی تیسری بات ہوتی کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا، اور ہم ہیں جو صبح شام لوگوں کی غیبت کر کے ان کے سامنے ان کی دل آزاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ کبھی تم نے حرام کے قریب نہیں جانا، آنکھوں سے بے حیائی نہیں دیکھنی، اور ہم ہیں جو اپنی آنکھوں کی حفاظت ہی نہیں کرتے۔ اب پیر صاحب اگر سختی کرنے والے ہوں تو مرید کہتا نا یا پیر بہو ڈاڑا ہے، پیر بڑا سخت ہے ہمارا، اور پیر وہی اچھا جو ہم پر سختی بھی نہ کرے۔ کہا جی نہیں، میں نے میرا دامن تھام لیا، اب نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ آج لوگ ایسے پیر تلاش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا جو پیر خود بھی نماز نہیں پڑھتے اور اپنے مریدوں سے بھی نماز نہیں پڑھواتے، مرید کیسے پڑھیں گے؟ جب پیر ہی بے نمازی ہو تو مرید کہاں سے نمازی بنے؟ مرید تو تب نمازی بنے نا جب پیر صاحب خود نمازی ہو۔ اور یاد رکھیے گا چاہے کوئی کتنا اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتا رہے، ہم جب کپڑا لینے جاتے ہیں نا تو کپڑا ٹٹولتے ہیں، چیک کرتے ہیں کوالٹی کون سی ہے، اے کوالٹی کا ہے یا بی کوالٹی کا ہے، اچھا کپڑا ہے یا بیکار ہے، چیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں، جیسے آپ لوگ مچھلی کا کام کرتے ہیں، آپ لوگ جال خریدنے جاتے ہیں تو پہلے اس کو چیک کرتے ہیں، اس کی ڈوری چیک کرتے ہیں مضبوط بھی ہے یا کمزور ہے۔ ہر چیز کو ہم چیک کرتے ہیں، اگر پائیدار ہو تو ہم لیتے ہیں، نہ ہو تو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی اللہ والے کے دامن کو تھامنے کی بات آئے تو پہلے کھنگال لیا کرو کہ اللہ والا ہے بھی کہ 2 نمبر ہے، نمازی ہے یا بے نمازی ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے یا شیطان کی طرف بلانے والا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ولی الشیطان ہو، خود شیطان کا چیلا اور ہماری بھی دنیا و آخرت کو برباد کر بیٹھے۔ پھر یاد رکھیے گا ہم تو ان کے پاس گئے تھے ایمان بچانے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ہاتھوں سے اپنے ایمان کو ہی برباد کر بیٹھے۔ تو اس لیے اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہوں۔ اور اللہ والوں کی شان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، ان کے چہرے کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ ان کی بارگاہ میں ایسی کشش ہوتی ہے کہ جب بندہ ان کی بارگاہ میں جائے تو جی چاہتا ہے بس انہی کے در پر بیٹھا رہے، اٹھ کر کہیں اور نہ جائے، ان کے چہرے کو دیکھتا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ان کی بارگاہ میں ایسی خوشبو ہوتی ہے کہ جب بندہ سونگھ لے تو پھر جی چاہتا ہے کہ بس بندہ یہیں بیٹھا۔ یہ اللہ والوں کی شانیں ہوا کرتی ہیں۔ حضرات ذی احتشام، اگر اپنے ایمان کو بچانا، آج ویسی فتنوں کا دور ہے اور پھر قادیانیت اپنا زور پکڑ رہی ہے، لوگوں کے ایمان کو ضائع کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہوں۔ چاہتے ہو کہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، کیونکہ ایمان والا ہونا بہت بڑی بات ہے، لیکن ایمان پر خاتمہ ہونا یہ حقیقت ہے، اور یہی حقیقی کامیابی ہے، کیونکہ بخشش و مغفرت اسی کی ہونی ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور آج ہم اللہ والوں کے در پر ان کے عرس کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ یہ ہستیاں کوئی عام ہستیاں نہیں، مجھے ان کی شانیں، ان کی کرامتیں بتائی جا رہی تھیں،
یقین جانے دل سن کر باغ باغ ہو رہا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سرزمین ڈام میں ہمیں اپنے پیاروں کے در پر حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا. اور آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی سرزمین پر اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں. جس سرزمین پر اللہ والے آرام کر رہے ہوتے وہاں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا. اس لیے آپ لوگ اگر چاہتے ہو ایمان کی سلامتی تو پیر کامل ولی کامل کے دامن سے وابستہ ہو جائے. اور ولی کامل کی پہچان یہ ہے کہ خود بھی نماز پڑھنے والا ہوگا اور مریدوں کو بھی نماز پڑھانے والا ہوگا. جو خود نماز نہ پڑھے سمجھ جانا یہ 2 نمبر پیر ہے. یہ 2 نمبر پیر ہے. اور آج کے دور میں اگر ہم نے دیکھنا ہے تو پھر دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت علامہ الیاس قادری کو دیکھ لیں، جنہوں نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. اور وہ لوگ جو کل تک مسجدوں کے قریب نہیں آتے تھے آج سروں پر امامہ سجا کر چہروں پر داڑیاں رکھ کر 5 وقت کے نمازی بنے نظر آ رہے ہیں. آج کے دور میں ایسے نیک لوگوں کی صحبت کا مل جانا یہ بہت بڑی غنیمت اور بہت بڑی سعادت. حضرات ذی احتشام یہ اللہ والوں کی شانیں ہیں، اللہ والوں کے ذکر ہیں. اور یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کے ذکر کی محفل میں شریک ہونے کی سعادت عطا فرمائی. لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اللہ والوں کے در پہ جانے سے کچھ نہیں ملتا. میں نے کہا تم صحیح کہتے ہو، تمہیں کچھ نہیں ملتا، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ والوں کے در پہ جانے سے بہت کچھ ملتا. اللہ والوں کے در پہ جانے سے بہت کچھ ملتا ہے. تم کہتے ہو کچھ نہیں ملتا، تم بھی ٹھیک کہتے ہو. ہم کہتے ہیں سب کچھ ملتا ہے، ہم بھی ٹھیک کہتے ہیں. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ملتا یہ بھی ٹھیک ہو، تم کہتے ہیں سب کچھ ملتا ہے یہ بھی ٹھیک، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں میں سے کوئی ایک بات ٹھیک ہوگی. میں نے کہا بات یہ ہے کہ تمہارے دل میں ولیوں کا بغض ہے. جب تم بغض لے کر جاتے ہو تو ولی دل پر نگاہ ڈالتے ہیں. جس دل میں محبت ہوتی ہے ولی اسی کو نوازا کرتے ہیں. جس دل میں ولیوں کا بغض ہو، ولیوں کے لیے نفرت ہو، جو دل گندگی سے بھرا ہو، کبھی بھی ولی اس دل کو فیض یاب نہیں کیا کرتے. تم خالی دامن لے کر دل میں بغض اولیاء لے کر جاتے ہو تو خالی دامن لے کر جاتے ہو، خالی دامن لے کر آ جاتے ہو، تمہیں کچھ نہیں ملتا. ہم دل میں محبت اولیاء بسا کر جاتے ہیں، جاتے تو خالی دامن لے کر ہیں، جب لوٹ کر آتے ہیں تو من کی مرادیں پا کر آیا کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یاد رکھو یہ اللہ والوں کی محبت دنیا و آخرت میں کام آنے والی ہے. یاد رکھیے گا دنیا میں بھی ان کی محبت نے ہمارا بیڑا پار کرنا ہے اور کل قیامت میں بھی اللہ والوں کی محبت سے ہی ہمارا بیڑا پار ہونا ہے. دنیا میں جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں المرء مع من احبا، دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. آج ہم دنیا میں ان اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ ہمیں ان ولیوں کی صحبت عطا فرمائے گا. حضرات ذی احتشام ہمارے اپنے اعمال تو اس قابل نہیں کہ ہماری بخشش ہو سکے. یہ اللہ والوں کی محبت ہی ہے جو ہماری دنیا و آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہے. اس لیے اللہ والوں سے محبت کیا کرو، اللہ والوں سے عقیدت رکھا کرو. لوگ کہتے رہیں کہ اللہ والے کچھ نہیں دیتے، لیکن تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ والے اللہ کی عطا سے بہت کچھ عطا کرتے ہیں. اللہ والے چاہیں تو سب کچھ کر دیں، کیونکہ رب انہیں وہ شان عطا کرتا ہے کہ انہیں اللہ اپنی بارگاہ کا محبوب بنا لیتا ہے. اور جنہیں رب محبوب بنا لے، رب فرماتا ہے لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر میرے ولی مجھ سے جو مانگتے ہیں میں انہیں عطا کر دیا کرتا ہوں. ان اللہ والوں کے در سے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. اللہ دنیا میں بھی تمہارا بیڑا پار فرمائے گا، آخرت میں بھی بیڑا پار فرمائے گا. حضرات ذی احتشام آج ہم حضرت قبلہ پیر علی فقیر رحمت اللہ علیہ کی مزار اقدس کے سائے میں آپ کے اس سے مبارک کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں. دعا ہے خلاق کائنات
ان بزرگوں کے صدقہ میں آپ کے اس علاقہ ڈام پر اپنے خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ اور اس علاقے میں مجھے بتایا گیا کہ کینسر کا مرض بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان ولیوں کے عرس کی برکت سے آپ کے اس علاقے سے کینسر کے مرض کو ختم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے احباب کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں سب کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان اولیاء کے فیضان سے فیضیاب فرمائے۔ اور قبلہ پیر آری فقیر رحمت اللہ تعالی علیہ اور قبلہ پیر آری فقیر رحمت اللہ علیہ کی مزار پر انوار پر اللہ کروڑہاں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ ان کے خانوادے کے جتنے چشم و چراغ دنیا سے پردہ کر گئے، رب تمام کے مزار پر اپنی کروڑہاں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ جتنے حیات ہیں ان کے جانشین محمد رمضان قریشی صاحب اور ان کے جتنے صاحبزادے بقید حیات ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کریں۔ سلام سیدو خاتون جنت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام شمع بز میں جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ان کے ہم وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت ہم سے خدمت کے قدسی
رہے رضا، وہ رضا شاہ احمد بریلوی کے شاہ، جن کی دادا مجیدی کی چمکی دیا، جن کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیرو طریقت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت نام، میم ہے اور میم دا، السلام اے بے نظیرو اور بے سخی، آقا دربار ہے، گھر کرم کر دو تو ہم سب کا بیڑا پار ہے، یا الہی اہل حبیب اور ہو زیارت ہم سب کو روزے کی نصیب، یا الہی واسطہ ذکر سلام ہے آج زانا ہو قبول۔ صبح انشاءاللہ تعالی پانی مرکز جامع مسجد مدینہ صبح نماز کا بعد مرحوم مغفور عبدالغنی تنجی برسی یعنی 12 جس سلسلے میں پروگرام رکھو ہے، تم حضرت علامہ مولانا سید بسم اللہ شاہ دامرکت معالیہ تقریر وائز کندو تیمین شرش کرنا سی، ان کا بعد پیر جلی اچاؤن پیر دلالی قریشی رحمت اللہ تعالی جے اس سلسلے میں روٹ سلسلو بھی ہے، تیم شرکت کرنا سی، صبح جو 9 لگے پیر جلی صبح 9 لگے مذریعہ ہوڑا انشاءاللہ تعالی شرکت کرنا سی، تیم خصوصی جو پانچ مہمان اچھیں جو حضرت علامہ مولانا محمد نذیر احمد جان نعیمی دام برکاتوں عالیہ انشاءاللہ تعالیٰ پانا شکن کرنا میں بے شمار برکتوں حاصل تھیں گے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین، جملہ محفل کا ثواب، ذکر و اذکار کا ثواب، نعت و بیان کا ثواب، حضور جان کائنات فخر موجودات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ میرے مولا قبول و منظور فرما۔ الہ
الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب جمیع انبیاء کرام علیہم السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، صاحبزادے صاحبزادیاں، اہل بیت اطہار، آل اولاد، جمیع صحابہ کرام، صحابیاں، شہداء کرام، تابعین، تبع تابعین، جمیع اولیاء کرام، مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات، تمام کی ارواح کو درجہ بدرجہ ایصال کرتے ہیں میرے مولا قبول و منظور فرما الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ خصوصاً جملہ محفل کا ثواب پیران پیر روشن ضمیر پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں میرے مولا قبول و منظور فرما آمین۔ آپ کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے تمام سلاسل کے اولیاء عظام، مشائخ عظام، بزرگان دین کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں میرے مولا قبول و منظور فرما۔ خصوصاً بالخصوص میرے مولا جملہ محفل کا ثواب حضور پیران پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے حضرت قبلہ دادا آری پیر رحمت اللہ تعالی علیہ اور قبلہ بابا علی فقیر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں میرے مولا قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین صاحبین کی مزارات پر اپنی کروڑواں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ الہ العالمین صاحبین مزارات کی روحانی فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرما، ان کے روحانی فیض و برکات کو تا صبح قیامت جاری و ساری فرما۔ اس خانوادے کے جتنے چشم و چراغ دنیا فانی سے رخصت ہوئے میرے مولا تمام کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ الہ العالمین اس دربار کے جانشین محمد رمضان قریشی صاحب کو صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ الہ العالمین کا سایہ ان کے بچوں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ الہ العالمین جتنے احباب اس محفل میں شریک ہیں تیرے ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں، الہی تیرے ولیوں کا ذکر سننے کے لیے آئے مالک تمام کو اپنے پیاروں کے فیض سے فیضیاب فرما۔ الہ العالمین تیری بارگاہ میں تیرے پیاروں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہم سب کی مشکلات آسان فرما، الہی بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین جتنے احباب نے اس محفل کو سجانے میں اپنا اپنا حصہ شامل کیا مالک تمام کچھ کی برکات عطا فرما، صاحب مزار کے فیض سے سب کو فیض یاب فرما۔ الہ العالمین صاحب مزار کا صدقہ اس علاقے پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، اس کے رہنے والوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ الہ العالمین اس علاقے میں جو موذی امراض پائے جاتے ہیں میرے مولا ان بزرگوں کا صدقہ موذی امراض سے اس علاقے والوں کو نجات عطا فرما۔ الہ العالمین ان تمام کے رزق روزگار میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ الہ العالمین تیرے ولیوں کے دامن میں آئے ہیں، الہی تیری بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کرتے ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، خیر کے ساتھ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، الہی راہ ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما، ختم نبوت و ناموس رسالت کی حفاظت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کو سالمیت عطا فرما، اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ قائم فرما۔ الہ العالمین جتنے احباب اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کے لیے میدان عمل میں موجود ہیں الہی تو ان کی غیبی مدد و نصرت فرما، ہمیں ان سب کے شانہ بشانہ مل کر اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محافظین ختم نبوت جو ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی الہی تمام کے درجات کو بلند فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کے حال پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما۔ الہ العالمین
العالمین صاحب مزار کا صدقہ ہم سب کی تمام دلی مرادیں نیک حاجات نیک تمنائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ بارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.